دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں فاتحین اسلام۔ اس پروگرام میں ہم کسی نہ کسی ایک شخصیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں ان کا نام فاتح سندھ محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف یہ عرب کا ایک بہت مشہور جنگجو قبیلہ تھا جو کہ طائف کے گرد و نواح میں قیام پذیر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے 3 افراد کہ جنہوں نے چالاکی، صفاکی اور بہادری میں بڑا نام کمایا، انہی تینوں افراد کی وجہ سے قبیلہ بنو ثقیف کو جانا جائے گا۔ چالاکی میں مختار بن عبید ثقفی، جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک روایت کے مطابق اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا معاذ اللہ، اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ صفاکی اور خون ریزی میں حجاج بن یوسف، جس نے اپنی تلوار سے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا، بلکہ بعض اکابر امت بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور تیسرا، بہادری اور حکمت عملی میں محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، فاتح سندھ، عظیم سپہ سالار، جنہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی کے پیش نظر کئی غیر مسلموں کا دل بھی جیتا اور سندھ کو باب الاسلام بنا دیا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ان کا نام محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل، عرب کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی فتوحات میں ایک عظیم فتح سندھ کی فتح ہے۔ والد محترم کا نام قاسم بن محمد اور والدہ کا نام حبیبۃ العظمی تھا۔ والد گرامی قاسم بن محمد حاکم عراق حجاج بن یوسف ثقفی کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی حجاج بن یوسف کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کا تعلق حجاج بن یوسف سے بھی اس اعتبار سے تھا۔ تقریباً 75 ہجری میں آپ شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور عسکری تعلیم یعنی فوج کی جو تعلیم ہے انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ بچپن ہی میں محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی ذہانت رکھنے والے اور بڑے ذہین شخص تھے، اور جہاں پر ذہین و فطین تھے وہیں پر آپ ذوق لطیف کے بھی مالک تھے۔ جی ہاں، ذوق لطیف کے بھی مالک تھے، چنانچہ انہیں موسم بہار کے ایک خوشبودار پھول البہار سے بڑی محبت تھی، اسی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ابو البہار ہے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا حجاج بن یوسف سے کیا رشتہ ہے؟ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ حجاج بن یوسف کے چچا کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے، بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ حجاج بن یوسف کے داماد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جس قبیلے میں رشتہ ہوا ہے وہ قبیلہ بنو تمیم کا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ حجاج بن یوسف کے داماد نہیں تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنو امیہ کے دور کی ایک مشہور شخصیت حجاج بن یوسف ثقفی
اگرچہ تاریخ میں ایک منفی کردار کا مالک رہا ہے، اس کے کچھ اچھے کام بھی صادر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، جی ہاں، محمد بن قاسم عظیم فاتح اسلام، جن کے ہاتھوں پر اسلام کا پرچم بلند ہوا، بالخصوص باب الاسلام سندھ میں، جی ہاں، سندھ میں آپ نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی ہی مختصر سی عمر میں، چھوٹی عمر میں، نوعمری میں آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حجاج بن یوسف کو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی۔ سن 90 یا 91 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو فارس میں بھیجا۔ فارس میں ایک گروہ تھا، باغیوں کا گروہ، اس کی سرکوبی کے لیے، خاتمے کے لیے، باغیوں کے خاتمے کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ بڑے ہی مختصر عرصے میں 15 سال کی عمر میں آپ فارس گئے اور فارس میں باغیوں کے گروہ کا خاتمہ کیا۔ جہاں پر خاتمہ کیا وہیں پر آپ نے ایک اور سلسلہ بھی یہ کیا کہ شہر شیراز کی بنیاد رکھی، جس کو فارس کا پایہ تخت بنایا۔ نیز اس کے علاوہ بھی محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی ایک فتوحات نصیب ہوئی۔ کسی اور ملک میں حملے کی تیاری تھی کہ حجاج بن یوسف کی طرف سے باب الاسلام سندھ کے لیے آپ کو منتخب کیا کہ سندھ کو فتح کرنے کے لیے کس شخصیت کو بھیجا جائے، تو محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ جس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو باب الاسلام سندھ کی طرف روانہ کیا گیا، اس وقت محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 17 سال تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 2 سال کے مختصر عرصے میں فارس میں باغیوں کے گروہ کا بھی خاتمہ کیا اور فارس میں جا کر انتظامی معاملات کو بھی سنبھالا، شہر کا بھی قیام کیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک فتوحات بڑے ہی مختصر عرصے میں کی۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سندھ میں تشریف لائے۔ سندھ میں کیوں آئے؟ کس چیز نے آپ کو ابھارا سندھ کی طرف آنے کے لیے، اور کیا اسباب تھے کہ جن کے سبب محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب الاسلام سندھ کا انتخاب کیا؟ یا یوں کہیے کہ حجاج بن یوسف نے انہی کو نامزد کیا اور انہی کو مقرر کیا باب الاسلام سندھ کے لیے، تو وہ اسباب کیا تھے؟ آئیے ہم وہ بھی سنتے ہیں۔ بحرین کے عرب قبائل، قبیلہ بنو تمیم اور قبیلہ بنو عبد القیس، یہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے ہی بحری سفر یعنی سمندری سفر کے عادی تھے۔ ان میں اکثر تجار تھے، یعنی تجارت کرنے والے تھے، اپنا سامان کسی دوسرے ملک میں لے کر جاتے، دوسرے ملک کا یہاں پر لاتے، یعنی دوسرے ممالک میں یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد مذکورہ قبائل یعنی قبیلہ بنو تمیم اور قبیلہ بنو عبد القیس یہ سراندیپ میں رہائش پذیر ہو گئے، یعنی موجودہ سری لنکا جو ہے وہاں پر یہ منتقل ہوئے۔ ان خاندانوں کے جو بڑے بزرگ تھے ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو وہاں کے رہنے والوں نے اپنے وطن واپسی کی ٹھان لی۔ جب واپسی کا ارادہ کیا، بعض خواتین ان کے ساتھ ہوئی کہ ہم نے بھی چلنا ہے، بلکہ پہلے ہم زیارت حرمین شریفین کریں گے اور پھر دمشق کی طرف ہمارا یہ قافلہ جائے گا۔ سرندیپ کے حکمران نے ولید بن عبد الملک کی طرف کچھ تحائف بھیجے تاکہ تعلقات اچھے ہو جائیں، تعلقات مضبوط ہو جائیں، اور کثیر تحائف بھیجے۔ اب یہ قافلہ جب بحری جہاز میں چلا، ایک زبردست طوفان سمندر میں آیا، جس کی وجہ سے باد مخالف سے یہ قافلہ بھٹک کر دیبل کے مقام پر، دیبل کے ساحل یعنی سندھ کی طرف آ کر نکلا، جہاں کے بحری قزاق یعنی جو بحری جہاز والوں کو یا جو سمندر کا سفر کیا کرنے والے تھے، ان کو لوٹنے والے کچھ ڈاکو تھے، اور بڑے بدنام زمانہ یہ ڈاکو تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ساحل پر آ کر ٹھہرا ہے، تو ان ڈاکوؤں نے اس سارے قافلے کو لوٹ لیا، سارا سامان بھی لوٹا، وہ تحائف بھی لوٹ لیے، بلکہ جو عورتیں ان کے ساتھ تھیں اور جو مرد تھے ان کو پکڑ لیا اور قیدی بنا لیا۔ کچھ افراد جو وہاں سے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے بچے اور وہ عراق کی طرف انہوں نے سفر کیا، یہاں تک کہ کچھ بچیاں فریاد کرنے لگی، یا حجاج اغثنی اغثنی،
اے حجاج بن یوسف، اے حجاج بن یوسف، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ جب یہ افراد، جو گنتی کے چند افراد ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے بچ گئے اور عراق پہنچے، جا کر حجاج بن یوسف سے کہا کہ یہ سارا قافلہ لٹ چکا ہے اور دیبل کے ساحل پر یعنی سندھ میں آ کر یہ قافلہ ٹھہرا ہے، اور وہاں کی بچیاں تم سے فریاد کر رہی ہیں اور تمہیں یا حجاج اغثنی اغثنی پکار رہی ہیں، تم سے فریاد کر رہی ہیں کہ اے حجاج ہماری مدد کو پہنچو۔ حجاج بن یوسف نے فوراً لبیک لبیک کہا، اور اولاً جو سیاسی اور خارجہ پالیسیز ہیں اس کے مطابق سندھ کے راجہ کی طرف پیغام بھیجا، قاصدوں کو بھیجا، جو کہ ایک غیر مسلم راجہ تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ جن ڈاکوؤں نے ہمارے اس قافلے کو لوٹا ہے فوراً ان کو گرفتار کیا جائے، اور جن عورتوں اور مردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، قیدی بنایا، ان کو آزاد کیا جائے اور ان کا لوٹا ہوا مال بھی ان کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن سندھ کے راجہ نے بڑی ہی بے مروتی کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ڈاکو تو میری دسترس سے ہی باہر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ اسی کی حکومت میں اور اسی کی سرحد میں اسی کی اجازت سے یوں کہیے کہ وہ ڈکیتیاں کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سبب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سندھ میں داخل ہونے کا۔ حجاج بن یوسف اور غیر مسلم جو سندھ کا راجہ تھا، ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس نے بات نہیں مانی اور حجاج بن یوسف کے قاصدوں کو خالی لٹا دیا اور کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈاکو میری دسترس سے باہر ہیں۔ الغرض مدنی چینل کے ناظرین، سندھ کے غیر مسلم راجہ کا ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرنا، جو مسلم خواتین تھی ان کو رہا نہ کروانا، حجاج بن یوسف کو بڑا تشویش میں ڈالا، اور یہاں تک کہ جب تعلقات کشیدہ ہوئے تو سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے عبید اللہ بن نبہان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیے اور جا کر سندھ پر حملہ کیجئے اور وہاں کے راجہ کے ساتھ مقابلہ کر کے اسے جو واقعی سزا بنتی ہے اسے سزا دیجئے، اور اپنی مسلمان بہنوں کو، اپنے مسلمان بھائی جو وہاں پر قید میں ہیں، ان کی ڈاکوؤں کی قید میں ہیں، ان سے باعزت بری کروائیے، رہا کروائیے۔ لیکن مختصر قافلے کے ساتھ جب آپ وہاں پر پہنچے اور جنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آتی ہے حجاج بن یوسف کے پاس تو نئے افراد کو، نئے سپہ سالار کو بھیجا جاتا ہے۔ بدیل بن تحفہ بجلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن جس وقت کفار کے ہاتھی آتے ہیں آپ کا گھوڑا ان ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے امامے کو اتارا، گھوڑے کی آنکھوں پر باندھا کہ کسی طریقہ سے جنگ لڑی جائے، لیکن وہ گھوڑے سے یہاں تک کہ گر جاتے ہیں، بھٹکتا ہے گھوڑا، گر جاتے ہیں اور وہیں پر آپ جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ دو افراد بظاہر ناکامی کا سلسلہ ضرور تھا، لیکن حجاج بن یوسف نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اپنی مسلمان بہنوں کو اور جو قافلہ لٹا ہوا ہے ان کو واپس لے کر آؤں گا۔ اب حجاج بن یوسف کی نظر اپنے ہونہار محمد بن قاسم پر ٹھہری، جن کی عمر 17 سال تھی۔ 15 سال کی عمر میں فارس میں آپ نے بڑے بڑے عظیم کارنامے کیے، یہی سبب تھا کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کیا، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ لشکر کو لے کر اور چند سپہ سالار حجاج بن یوسف محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ کر دیتا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سپہ سالاروں کو لے کر، لشکر کو لے کر آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، بڑی جمع مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور جو مسلمان بہنیں قید میں تھیں ان کو بھی رہا کروایا گیا، جو مسلمان بھائی قید میں تھے، بچے قید میں تھے، ان کو بھی آزاد کروایا گیا، جو لٹا ہوا مال تھا وہ بھی لٹایا۔ اس کے بعد وہ غیر مسلم راجہ وہ بھی مارا گیا۔ یوں اللہ پاک نے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے مختلف علاقوں کا رخ کیا، نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد، سیون شریف اور سکھر کی طرف بھی رخ کیا، اور ان علاقوں کو بھی
محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بہت سے عرب قبائل اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت بھی سندھ میں آ کر آباد ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیبل میں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا اور ایک عظیم الشان مسجد بھی سندھ میں بنائی، اور ان مسلمانوں نے سندھ میں جگہ جگہ علمی مراکز کو قائم کیا۔ جہاں پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مساجد بنائے، علمی مراکز بنائے، وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو غیر مسلموں کے ساتھ ایک انداز تھا، بڑا ہی پیارا، منصفانہ، عادلانہ، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، دیانتداری والے مزاج غیر مسلموں کو اتنا بھا گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، جو غیر مسلم حکمران بھی جو کام نہ کر سکے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی چھوٹی عمر میں وہ کام بھی کر دیے، اور یوں کہیے کہ غیر مسلموں کے دلوں کو جیت لیا، غیر مسلموں کے دلوں کو مسخر کر لیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ بغداد اور بصرہ کی طرح سندھ میں بھی جگہ جگہ اسلامی مراکز قائم تھے، بلکہ ہر گھر گویا کہ دارالعلوم بن چکا ہے، اور ایک ایک بستی میں سینکڑوں علماء اور حفاظ بن چکے تھے۔ سندھ میں اسلامی زندگی پورے شباب پر تھی۔ مسلمان حکمران علم دوست اور اہل علم کے قدردان تھے، یعنی جو اہل علم طبقہ تھا، حکمران بھی بڑی عقیدہ رکھا کرتے تھے، ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دینی علوم اور علماء کرام کی سرپرستی کی۔ پورا خطہ حدیث پر عمل کرتا تھا۔ پورے سندھ میں حنفی علماء کرام کی کثرت تھی۔ عام مسلمانوں کا دینی حال بڑا ہی اچھا تھا۔ حسن اخلاق، مہمان نوازی، انسانیت، مروت سندھ کے مسلمانوں کا امتیازی وصف تھا۔ بڑے بڑے شہروں کی زبان عربی اور سندھی دونوں تھی۔ اہل سندھ کا جو طرز زندگی تھا وہ مرکز خلافت عراق سے جا کر ملتا جلتا تھا، بلکہ رسم و رواج میں بھی عراق کے ساتھ بڑی مناسبت رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ سندھ کے رہنے والے اخلاق اور شرافت میں بھی بڑے ہی مشہور تھے۔ یوں سمجھیے کہ جب اسلام سندھ میں آیا، جب اسلام کا نفاذ ہوا، جب اسلام کا غلبہ ہوا، جب کفر کا خاتمہ ہوا، اس وقت پھر مسلمانوں کا حال کتنا پیارا تھا، سندھ کے رہنے والوں کا حال کتنا پیارا تھا کہ یہ اخلاق میں بھی بڑے اچھے ہیں، مہمان نوازی میں بھی بڑے اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ سچے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا کام کیا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 95 ہجری 95 ہجری میں حجاج بن یوسف 54 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت بڑا سہارا حجاج بن یوسف کی طرف سے تھا، وہ اس سہارے سے بھی آپ محروم ہوئے۔ حجاج بن یوسف کے دنیا سے جانے کے 8 ماہ بعد ولید بن عبد الملک بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ولید کا بھائی سلمان بن عبد الملک یہ تخت نشین ہوا۔ مورخین نے بتایا ہے کہ سلمان بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے کچھ خاص تھی، آپس میں کچھ رنجش تھی، یا کچھ خار کہہ لیجئے، کچھ دل میں قدورت تھی، جو کچھ بھی سلسلہ تھا، متعدد وجوہات مورخین نے ذکر کی ہیں۔ تو سلمان نے سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معزول کیا۔ معزول کرنے کے بعد قید خانے میں ڈالا۔ جب قید خانے میں ڈالا تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درد کے ساتھ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ شعر کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے یہ لوگ کھو بیٹھے، اور کیسے بڑے جوان مرد کو کھو بیٹھے جو جنگ کے دن اور سرحد کی حفاظت کے لیے کام آیا کرتا تھا۔ یعنی اس شخص کو کھو دیا، قید کر دیا، اس شخص کو کھو دیا کہ جو بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑا کرتا تھا، سرحد کی حفاظت کرتا، جنگ کے دن پیچھے نہیں ہٹتا تھا، بلکہ جنگ کے دن بھی بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ کہا کہ ہائے افسوس کہ ان لوگوں نے مجھے کھو دیا، اس شخص کو کھو دیا۔ پھر یہاں تک کہ قید خانے میں قیدی کی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا 96 ہجری میں انتقال ہو جاتا ہے۔ 96 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسیری کی حالت میں، یعنی
قید خانے میں ہی آپ کا وصال ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کی معزولی اور گرفتاری نے اہل سندھ کو بہت غمزدہ کیا، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں فبقا اہل السندھ علی محمد، کہ اہل سندھ جو ہے ان پر رویا کرتے تھے، یعنی ان کی گرفتاری پر، ان کے دنیا سے جانے پر اہل سندھ بھی رویا کرتے تھے۔ بڑے ہی عظیم فاتح محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم ان کی قبر پر، ان کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔